السلام علیکم جی، مزمل بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ مرکزی مسلم لیگ ان حالات میں آج کل کیا کر رہی ہے، اور خاص طور پر جس طرح کے انتشار اور پاکستان میں جو سیاست رخ اختیار کر گئی ہے، تو کیا کہتے ہیں مزمل بھائی، مرکزی مسلم لیگ ان حالات میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے نا، اس کا جو کام میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے یا جو ہم کرنے جا رہے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم عوام کے سامنے ایک بڑا بیلنس سا رویہ وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عوام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھنڈے ہو جاؤ، تھوڑا سوچو تو صحیح، کشیدگی کم کرنے کی کشیدگی کوششیں کم کر کی رہے ہیں. جائے. اور نہیں، پہلی چیز عوام کے اندر جو ایک خطرناک بیہیویئر ریاست کے خلاف ڈیولپ کیا جا رہا ہے نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس کو تھوڑا سا نیوٹرلائز کیا جائے اور صحیح بات عوام کے ساتھ کی جائے. عوام کے اوپر ہونے والا ظلم زیادتیاں اس کو بھی بیان کیا جائے، جو مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے، جو ہمارا اس وقت طبقہ انصاف سے محروم ہے اس کو بھی، اس بات کو بھی ابھارا جائے. ساری باتیں کر کے ایک تو ہم اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کو مزید تیز کرنا چاہیے. دوسرا اس میں جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، وہ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم پورے ملک میں ایک ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ ہماری جو کور کمیٹی ہے یا ہماری سپریم کونسل ہے، اس نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر سیاسی جماعت کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے. پہلے مرحلے میں ہم سب سے جا کے گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اگلے مرحلے میں ایک کوئی مشترکہ نام طے کر کے، تو اس نام کے ساتھ ہم ساری سیاسی جماعتوں پہ مشتمل ایک فورم بنا کے ایک آل پارٹیز کانفرنس مسائل کے حل کے لیے اس کا انعقاد کریں گے. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ اس وقت ضرورت ہے ملک میں مکالمے کو جگہ دینے کی، فروغ دینے کی، اور مباحثے کی بجائے گفت و شنید کی. یعنی ایک ہے کہ آپ مباحثے پہ آ جائیں یا آپ ایک دوسرے کے خلاف تقاریر شروع کر دیں، ایک ہے آپ ڈائیلاگ پہ آئیں، گفتگو کریں، کنسٹرکٹیو گفتگو، پازیٹیو گفتگو. تو ہم اس کے اوپر ساری سیاسی جماعتوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں. ایک تو آپ کو پتا ہمارا ویسے ہی نیریٹو ہے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ، بالکل گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہے. اور اس کے اوپر ہم نے 2023 کے الیکشن کے بعد 24 کے الیکشن کے بعد لکھنا بھی شروع کیا. اس سے پہلے بھی جب خان صاحب کی حکومت گئی اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ قائم ہوئی، اس سارے عرصے میں بھی ہم نے بڑے کالم لکھے. میں نے خود بھی اس کے اوپر بڑا لکھا کہ وقت کی آواز کو سنیں اور ہم اس کو نیوٹرلائز کریں. تو ہم گفتگو کا دروازہ کھولیں. پھر باقاعدہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اپنے منشور کا اس کو حصہ بنا لیا کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ اس کو شروع کرنا چاہیے. بڑی ضرورت ہے اس وقت، ملک کی ضرورت اصل میں نا. ہماری سیاست ابھی تک بغیر کسی فریم ورک کے ہے، بغیر کسی نیریٹو کے ہے، بغیر کسی ٹارگٹ کے ہے. ملک کے لیے کوئی ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا گیا نا. یہ بھی 2035 کے حوالے سے حکومت کہہ رہی ہے کہ جی کوئی $1 ٹریلین کی ہم کوئی معیشت ڈیولپ کریں گے، تو ایک سرسری سا ہے. حالانکہ معیشت ہمارے ملک کا ایک مسئلہ ہے. ہم بہت سارے کرائسس سے دوچار ہیں. ہم انتظامی مسائل ہیں، انتظامی مسائل ہیں، اخلاقی مسائل ہیں، کلچرل ڈسپیوٹ کا ہم شکار ہیں. بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر اس وقت کلیش آف سویلائزیشن مسلط ہے. ہمارا وجود ہر طرف سے خطرات میں گرا ہوا ہے. تو ایک بڑے جسے کہتے ہیں نا سینیریو میں ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے کینوس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. تو حکومت کو اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ وہ آگے آئے اور آگے آ کے ایک مکالمہ شروع کرے. اور راتوں رات ایسا نہیں ہوگا. ایک ایک چیز پہلے تو پورا جو ہے نا ایک جو ترقی کا لاہ عمل، ایک ریاست کو، ایک اسٹیٹ کو لے کے چلنے کی جو چیزیں ہو سکتی ہیں جتنی بھی، ان کو سب کو ایک جسے کہتے ہیں نا اس کو لائن اپ کر لیا جائے، اس کے پوائنٹس ہائی لائٹس کر دیے جائیں کہ یہ چیزیں، اس کے اوپر ہر جماعت اپنے اپنے ماہرین دے.
معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، زراعت کو کیسے بہتر کرنا ہے، انڈسٹری کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں، ہم نے اپنے ملک کے اندر سے کرپشن کے خاتمے کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی پالیٹکس کو اخلاقیات سے یہ جو عاری ہو چکی ہے جس میں ہر بندہ دوسرے کا ضمیر خرید کے سیاست کرتا ہے، اس سے کیسے نکلنا ہے، پیسے کا استعمال سیاست میں کیسے کم کرنا ہے، بہت ساری چیزیں، صحت کے مسائل، تعلیم کے مسائل، اور سب سے بڑی بات ہے ملک کے اندر ہم آہنگی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں صرف مذہبی ڈسپیوٹ ہے اور فرقوں کا ڈسپیوٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک جو چیز ہمارے ملک میں آ چکی ہے وہ ہے کہ ایک ایلیٹ کلاس ہے، رولنگ کلاس ہے، دوسری سپریسڈ کلاس ہے، طبقاتی فرق ہے نا، یہ طبقاتی تقسیم جو ہماری سوسائٹی میں یہ بہت خطرناک ہوتی چلی جا رہی۔ پھر اس وقت جو صوبائی اور لسانی تعصبات ہیں یہ بہت زیادہ ہوا پا چکے ہیں، تو ایک بہت بڑے لیول پہ جا کے گفتگو کر کے ایک چاہے کوئی چھوٹی جماعت ہے کوئی بڑی جماعت ہے، سب کا لاہم لیا لائے۔ بلوچوں سے پوچھا جائے یار آپ بلوچستان کیسا چاہتے ہیں، پٹھانوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے پی کے کیسا چاہتے ہیں، پنجابیوں سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ پنجاب کے اندر کیا چاہتے ہیں، سندھیوں سے پوچھا جائے، تو ایک بڑے لیول پہ صوبائی مسائل کو، قومی مسائل کو ہر طریقے سے، تو ایک کوئی 30-35 سال کا 25 سال کا ایک منصوبہ لانچ کیا جائے اور پھر کنسنسس ڈیولپ کر کے سیاسی جماعتوں کو پابند کر دیا جائے کہ بھئی یہ ہے، اس کے اوپر پالیٹکس کرنی۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کرے گی انشاءاللہ۔ ہم دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں ابھی ہماری رکنیہ سازی چل رہی ہے، حنظلہ بھائی آپ بھی اس میں شریک ہیں، تو چونکہ میں تو زیادہ عوام کے اندر ہوں، جی بالکل، آپ تو روزانہ کی بنیاد پہ، ہاں جی، گلی محلے کے اندر ہوں، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار انوکھا کیا ہے آپ کی رکنیہ سازی میں، آپ کون سی ایسی چیز لے کے آئیں، ہم کیوں مرکزی مسلم لیگ کا ممبر بنے؟ اس میں جب ہم ان کو بتاتے ہیں نا کہ بھائی انوکھا یہ ہے کہ باقی تو وہ چیزیں وہی ہوں گی، تعلیم کیا ہے، صحت کیا ہے، معیشت کیا ہے، معاشرت کیا ہے، ٹھیک ہے جی، انصاف کیا، وہ تو سارا کچھ وہی ہوگا، لیکن ایک چیز ہم جب ان کے سامنے رکھتے ہیں نا کہ یار ہم جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا رکن بنے گا اسے بہت بڑا اختیار دیں گے، وہ پوچھتے ہیں کون سا اختیار دیں گے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ جس ٹیریٹری سے تعلق رکھتے ہیں نا، آپ جس یونین کونسل سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ ہمارے رکن بن جائیں گے تو پہلا اختیار آپ کو یہ ملے گا کہ آپ اپنی یونین کونسل کی قیادت خود منتخب کریں گے۔ بالکل۔ تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی ہم آپ کو اختیار دیں گے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان میں آج تک ایسی ہوا ہی نہیں، بلکہ مجھے کچھ لوگ کہنے لگے یہ تو دنیا میں کبھی نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا بھائی ہم تو ایک ہم ایک حقیقی عوامی جماعت بنانے جا رہے ہیں، بالکل، جو اس سے پہلے پاکستان میں نہیں بنی۔ پاکستان میں اس سے پہلے جتنی بھی سیاست ہوئی نا، وہ ایلیٹ کے چند لوگوں نے اپنے ارد گرد کچھ لوگوں کو جمع کیا، وہی جو 150 خاندانوں کی بات چلتی ہے، وہی ہر جگہ پہ ہوئی، ہر جگہ وہی گھوم رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ پچھلے یہ 16 سال جو ہمارے مشرف صاحب کے بعد گزرے ہیں، ان کو دیکھ لیں، جو لوگ پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھے ان میں سے کچھ لوگ نون لیگ کے ساتھ تھے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، ایسے ہی ہے۔ اور الیکٹیبل کی پالیٹکس، پیسے کے ساتھ پالیٹکس، تو ہم پہلی تو بات یہ لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ اپنی قیادت خود منتخب کریں، پھر یہ قیادت 2 سال کے لیے ہوگی یا 3 سال کے لیے ہوگی، تو یہ جو لوکل قیادت ہوگی نا، اس کا کام چیک کیا جائے گا، ان کا رویہ اپنے کارکنان سے کیسا تھا، ان کا بیہیویئر کیسا تھا، اور دوبارہ جب نئی باڈی آئے گی پھر وہ الیکٹ ہو کے آئے گی، سلیکشن نہیں ہوگی۔ تو یہ کام کرنے والے لوگوں کو خود جماعت کا کارکن ایکسیپٹ کر لے گا، اور نہ کرنے والوں کو خود جماعت کا کارکن ریجیکٹ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں کسی کو تشہیر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس میں کسی کو دعوتیں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس میں سمپل ایک بندہ جائے گا، لوگوں کو ملے گا اور اپنا آپ بیان کرے گا کہ بھائی میں آپ کے لیے یہ کروں گا، اور پھر اس کے بعد جب یہ قیادت منتخب ہو جائے گی پھر یہ لوگ صوبائی حلقوں کی جو قیادت ہے، جو ہماری یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اوپر آتے جائیں گے۔
تو یہ ایک حقیقی عوامی جماعت کی تشکیل کا عمل پاکستان میں شروع ہو گیا. زبردست. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت لگے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ کوئی یہ، اسی لیے ہم سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یار آپ لوگوں نے بڑی انوکھی رکنیت سازی شروع کی. ہم کہتے ہیں بھئی ہمارا کام ہی سٹیپ وائز ہے. ہم لاہور میں مثلا میں لاہور کی بات کرتا ہوں، پہلے مرحلے میں ہم 100 یونین کونسلز اس میں رکنیت سازی مکمل کرنے جا رہے ہیں. 67 ہو چکی ہیں. صحیح، زبردست. اچھا، اور یہ کوئی ایوریج جو کہہ لیں کہ فی یونین کونسل کتنے افراد کو تقریباً ممبر بن رہے ہیں آپ کے؟ یہ بعض جگہوں پہ تو جہاں پہ کارکنان نے ذرا زیادہ کام کیا وہاں پہ تو ماشاءاللہ تعداد 600 700 800 فی یونین کونسل یونین کونسل میں جا چکی ہے. ایوریج جو اس میں اکثر جگہوں پہ 300 350 400، اور جہاں پہ بہت کم ہوئی ہے کوئی بھی 100 سے نیچے تو کہیں پر بھی نہیں. صحیح. تو یہ آپ کہہ لیں کہ 100 سے اوپر، زیادہ تر 200 سے اوپر، پھر 300 سے اوپر بھی، پھر 500 سے اوپر، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوا. یہ نہیں، کام چل رہا ہے. اب ان 100 یونین کونسلز کے اندر ہم اسی ترتیب سے پہلے ہماری 36 تھی تو 36 میں الیکشن کروائیں گے، پھر دوسرے مرحلے میں 31 ہیں تو اس میں الیکشن کروائیں گے، پھر تیسرے مرحلے میں کوئی 35-40 ہیں تو اس میں کروائیں گے. تو اس طریقے سے یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا انشاءاللہ ڈیفرنٹ ایکسپیرینس پاکستان میں. چلیں اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں. یہ جب یہ والی سیاسی جماعت ابھر کے سامنے آئے گی نا، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیاست کا رخ بدلے گا. بالکل. عوام، ہم سنتے تھے کہ جو ڈیموکریسی ہے اس کا مطلب ہے کہ عوام کی حکومت یا عوام کے ذریعے حکومت. تو وہ تو نہیں تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا پاکستان میں تو کہیں بھی نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ دنیا کی اکثر جگہوں پہ ایسا نہیں ہے. تو ہم تو پہلے بھائی اپنی جماعت کو عوامی بنا رہے ہیں اور عوام کی ایک نظریے پہ تربیت ہے. ہمارا جو منشور آپ نے بھی پڑھا ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، پہلی بات ہے نظریہ پاکستانی بقائے پاکستان. جو ہمارے رکنیت سازی کے فارم کو بار رہا ہے وہ اس نظریے پہ بار رہا ہے. دوسرا ہے ہماری سیاست خدمت انسانیت کی ہے. جو بندہ آ رہا ہے وہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے. تو خدمت انسانیت کے نام پہ اور نظریہ پاکستان کے نام پہ انشاءاللہ جب عوام جمع ہو جائیں گے، لالچ سے پاک، حسد سے پاک، بغض سے پاک، کینہ سے پاک، کھینچا تانی سے پاک، تو انشاءاللہ ایک ڈیفرنٹ ماحول آئے گا. زول بھائی بس آخر میں گفتگو سمیٹتے ہیں. یہ آپ نے بات کی تھی کہ رابطہ کاری، آپ ایک مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم آہنگی کے لیے. تو عوام سے تو آپ مل رہے ہیں، عوام کا ٹیمپریچر تو کم کر رہے ہیں، لیکن اس وقت زیادہ ضرورت تو میرا خیال ہے حکمران جماعت اور سیاسی جماعتوں کی قیادت سے ملنے کی بھی ہے. جی کل ہمارا ایک 7 رکنی وفد طے ہو چکا ہے. تو وہ انشاءاللہ جو حکومتی زعما ہے ان سے بھی بات چیت کرے گا. جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ہم ان کے پاس بھی جائیں گے. ہم نے طے کیا ہے ہم نون لیگ کے لوگوں سے بھی ملیں گے، پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی ملیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس بھی جائیں گے. ہم اسی طریقے سے جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، ہم ان کے پاس بھی جائیں گے. ایون کہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جن کے پاس شاید بہت بڑی عوامی قوت نہیں ہے، ہم ان کو بھی آن بورڈ لیں گے. تو یہ پہلے مرحلے میں تو ہم سب کے سامنے جا کے حالات رکھنے لگے ہیں. یار ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، کوئی پانی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں، تو آئیں پانی ڈالیں. پھر وہ ظاہری بات ہے کہ ہم ان سے بھی رائے لیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے. تو اس کی بنیاد پہ پھر ہم پہلے مرحلے میں تو انشاءاللہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے مشترکہ کاز کے اوپر اور مشترکہ نام کے ساتھ ایک اے پی سی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی اس اے پی سی کے اعلامیے کے ساتھ پھر ہم ملک کے اندر ایک ڈائیلاگ کی فضا کو ہوا دیں گے. تو ہمارا ارادہ پورا ہے کہ اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ والا بیہیویئر جب پاکستان کی عوام دیکھے گی نا کہ یار کچھ لوگ ہیں جو عوام کے اندر بھی ہیں اور اوپر والے طبقے کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں،
نہ وہ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، نہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، نہ کسی کے کپڑے اتار کے دیکھ رہے ہیں، نہ کسی کی ویڈیو لیک کر رہے ہیں، نہ کسی کی آڈیو لیک کر رہے ہیں، وہ کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ ایک ترقی پسند سوچ والی، پروگریسو اپروچ والی ایک سیاست، انشاءاللہ وہ آئے گی. جزاک اللہ منول بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو برکت دے. جی آپ نے وقت دیا. سر بس اسی پہ اختتام کرتے ہیں جی، دوبارہ بھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ ضرور اس پہ گفتگو رہے گی. اللہ حافظ. محبت شان ہے مرکزی مسلم لیگ، بڑھتا پاکستان ہے مرکزی مسلم لیگ.